باب الشرکۃ فی الرقیق، غلام لونڈی میں شریک بننا. یہ حدیث پیچھے گزر چکی. حدثنا مسدد حدثنا جواریۃ بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شرکا له فی مملوک وجب علیہ ان یعتق کلہ. جس نے کسی شرکت والے یا شراکت والے غلام کا ایک حصہ آزاد کر دیا، اس پہ واجب ہو گیا کہ دوسرا خرید کے آزاد کر دے. ان کان لہ مال، اگر اس کے پاس کچھ مال ہے، قدر ثمنہ، اس کی قیمت کے مطابق. یقام قیمت عدل، قیمت عدل والی لگائی جائے گی. ویعطى شرکاؤہ حصتہم، اور ان کے شریکوں کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا. ویخلی سبیل المعتق، اور غلام کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی غلام آزاد کر دیا جائے گا. مثلا ایک غلام جو ہے وہ 3 لوگوں یا 4 لوگوں میں اس کا حصہ ہے، 4 لوگ اس کے حصے دار ہیں، تو ایک نے اس میں سے آزادی دے دی. اب ابھی بھی غلام پکڑا ہوا کہ 3 لوگ تو آزاد نہیں کر رہے، تو یہ ایک اس کی قیمت عدل کے ساتھ لگوا کے اس کی قیمت باقی 3 میں تقسیم کر دے گا اور غلام کو آزاد کر دیا جائے گا. یہ ایک اخلاقی فرض عائد کیا گیا اس شخص پر جو آدھا حصہ یا چوتھا حصہ آزاد کر رہا ہے کہ وہ باقی کی آزادی کی بھی کوشش کرے. اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام غلاموں کی آزادی کے لیے کس قدر کوشاں ہے. کہاں یہ کہ اس پہ الزام ہے کہ اس میں غلامی پائی جاتی ہے. یوں الزام لگایا جاتا ہے گویا اسلام غلامی کو پروموٹ کرتا ہے، حالانکہ جگہ جگہ اسے ختم کرنے کی بات کی گئی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے، اب یہ تو نا لینے کے دینے پڑ گئے، کہ ایک نے اگر نیکی کی اپنا حصہ چھوڑ کے تو وہ پکڑا گیا کہ نہیں اور بھی کرو، لیکن غلام کی آزادی کی اتنی ہرس کہ اسے تھوڑا مجبور کیا گیا کہ وہ یہ نیکی بھی کما جائے. حدثنا ابو النعمان حدثنا جریر بن حازم عن قتادہ عن النضر بن انس عن بشیر بن نہیک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شخصا له في عبد اعتق كله ان كان له مال والا يستسع غیر مشقوق علیہ، کہ جس نے اپنے حصے کا غلام آزاد کر دیا اور وہ مالدار ہو تو پورا غلام آزاد ہو جائے گا، ورنہ باقی حصے کے لیے اس سے محنت کرائی جائے گی لیکن سختی نہ کی جائے اس پر. پیچھے حدیث گزر چکی، الفاظ مختلف ہیں. باب الاشتراک فی الہدی والبدن، قربانی کے جانوروں میں اونٹوں میں شریک ہو جانا، یعنی جیسے آپ قربانی کرتے گائے وغیرہ اور اس میں بہت سے لوگ شریک ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي هَدِيِّهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى، اور اگر کوئی مکہ قربانی بھیج دے اور پھر اس میں کسی کو راستے میں شریک کر لے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے اپنی طرف سے ساری بھیجی تھی، ایک اور بیچ میں آ کر اس نے کہا کہ مجھے بھی اس میں سے حصہ دے دو، تو وہ اس کو حصہ دے سکتا ہے. یہ اس طرح ہے کہ جیسے مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ پوری گائے ذبح کریں گے، اتنے میں آپ کو کوئی رشتہ دار آپ کو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کہیں حصہ ڈالنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، تو جو تم کر رہے اس میں میرا حصہ بھی ڈال لو، تو وہ اپنے 6 حصے کر لے اور ایک اس سے لے لے. ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید اخبرنا عبد الملک ابن جریج عن عطاء عن جابر عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح رابعۃ من ذی الحجۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 4 ذی الحج کی صبح کو، محلین احرام پہنے ہوئے، بالحج حج کا احلال ہوتا ہے حج کے احرام کے لیے آواز بلند کرنا، لبیک اللہم بالحج کہنا. لا یخلطہم شیء، تو انہوں نے کوئی اور چیز نہیں ملائی تھی، یعنی خالی حج کا احرام پہنا تھا، عمرہ بیچ میں نہیں ملایا تھا. مراد یہ ہے لا یخلطہم شیء. فلما قدمنا، جب ہم آئے، امرنا، آپ نے ہم کو حکم دیا، فجعلناها عمرۃ، تو ہم نے اس کو عمرہ بنا لیا. وان نحل الی نسائنا، اور یہ کہ ہم اپنی عورتوں سے حلال ہو جائیں. ففشت فی ذلک القالۃ، تو یہ بات عام ہو گئی کہ عمرے کے بعد احرام کھول کر عورتوں سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. قال عطا کہتے ہیں فقال جابر، تو جابر نے کہا فیروح احدنا الی منی، تو کیا ہم میں سے کوئی منا اس حال میں جائے گا، وذکرہ یقطر منیا، کہ اس کی منی ٹپک رہی ہو، یعنی کیا ہم گھر سے نکلے ہیں حج اور عمرے کی نیت کو تو بیچ میں پھر ہم احرام اتار دیں گے؟ یہ ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. اور یہ مبالغے کا لفظ ہے جو یہاں پر ذکر یقطر منیا کا لفظ استعمال کیا. فقال جابر بکفہ، اور جابر نے یہ الفاظ زبان سے نہیں بلکہ اشارے سے ادا کیے. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جابر کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. فقام خطیبا، تو آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. فقال، تو فرمایا بلغنی ان اقواما یقولون کذا وکذا. یہ آپ کا طریقہ تھا کہ جب کسی کی غلطی پر ٹوکنا ہوتا تھا تو آپ پورے لوگوں کو خطاب کر کے کہتے کہ مجھے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسی اور ایسی بات کہہ رہے ہیں. واللہ لأنا ابر واتقى للہ منہم، اللہ کی قسم میں ان سب سے بڑھ کر نیک اور متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں ان سے. یعنی جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کو برا سمجھ رہے ہیں، گھر سے حج کی نیت کو نکلے
اور رستے میں اسے عمرے کی نیت بنا کر پھر عمرہ کر کے احرام کھول کر عورتوں سے تعلق قائم کرنے کو وہ کوئی غلط بات سمجھ رہے ہیں، تو یہ وہ سن لیں کہ میں تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور نیک ہوں. وَلَوْ أَنِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَسْتَدْبَرْتُ، اگر پہلے سے میں وہ جانتا جو مجھے بعد میں پتا چلا، مَا أَهْدَيْتُ، تو میں حدیثات نہ لاتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو تھا وہ حج قران تھا، آپ نے تمتع نہیں کیا تھا، اس لیے آپ نے یہ حکم دیا تھا تمتع والوں کو کہ وہ عمرہ الگ کر لیں، پھر احرام کھول دیں، پھر منا کے دن دوبارہ احرام پہن کر منا میں چلے جائیں. تو لوگوں نے اس کو برا سمجھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم میری مثال مت لو، کیونکہ میں پہلے ہی قران کا عمرے اور حج اکٹھا کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اور میری ہدی بھی ساتھ تھی. آپ کو کتاب الحج اگر آپ نے پڑھا ہو اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ باتیں آپ کو اب یاد آ جانی چاہیے. پھر وَلَوْلَا أَنِّي مَعِيَ الْهَدْيِ لَأَحْلَلْتُ، اگر میری قربانی میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا. فقام سراقۃ بن مالک ابن جعصم، اس موقع پر سراقہ بن مالک کھڑے ہوئے. فقال یا رسول اللہ هي لنا او للابد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رخصت صرف ہمارے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ کیا رخصت؟ کہ حج تمتع کیا جائے. اور حج تمتع کیا ہے؟ کہ گھر سے پہلے عمرے کی نیت کی جائے، عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے، پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہن کر منا جایا جائے اور پھر وہاں حج ادا کیا جائے. فقال لا بل للابد، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا. قال وجاء علی، اور اصل اب باب سے جو مطابقت ہے اس حصے کی حدیث کی. وجاء علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب آئے. فقال احدهما، تو ان میں سے ایک نے کہا یقول لبیک بما اہل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے احرام پہنتے وقت یوں کہا تھا کہ میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وقال الآخر لبیک بحجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دوسرے نے کہا کہ لبیک یعنی میں وہ لبیک پکارتا ہوں جس حج کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پکاری. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیم علی احرامہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حکم دیا کہ اگر تم نے میرے والی نیت کی ہے تو تم کیا کرو، احرام مت اتارو. واشرکہ فی الہدی، اور آخری لفظ باب سے مناسبت رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قربانی میں شریک کر لیا. کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت علی جو تھے وہ یمن کی طرف سے آ رہے تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حج کی یا عمرے کی نیت کی ہے، لہٰذا انہوں نے وہاں نیت کیا کی، میری بھی وہی نیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت. لہٰذا باقی لوگوں نے احرام کھول دیے کیونکہ ان کا حج حج تمتع تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے نہیں کھولا کیونکہ ان دونوں کی نیت ایک تھی، اور ان کو آپ نے ہدی میں بھی شریک کر لیا جو آپ اپنے ساتھ لائے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے موقع پر بھی ایک گائے یا اونٹ کئی لوگوں کی طرف سے ذبح ہو سکتا ہے، یا اگر ایک سے زائد ہیں تو اس میں بھی شریک کیا جا سکتا ہے. باب من عدل 10 من الغنم بجذور فی القسم، تقسیم میں ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر سمجھنا. یہ بات پیچھے ہو چکی ہے، یہ صرف حدیث پڑھوں گی. حدثني محمد اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابيه عن اباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا. یہاں صرف نئے الفاظ کیا ہیں کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر تھے اور تہامہ کے علاقے میں تھے، تو ہم نے کچھ لوٹ میں حاصل کی بکریاں اور اونٹ. فأجل القوم فأغلوا بها القدور فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأمر بها فأكفئت ثم عادل 10 من الغنم بجزور، جزور کہتے ہیں اونٹ کو، ایک اونٹ 10 بکریوں کے برابر قرار پایا. ثم ان بعيرا منها ند وليس في القوم الا خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي يا رسول الله انا نرجو ونخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدن افنذبح بالقصب. فقال اعجل وارني ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعزم واما الظفر فمد الحبشة. کتاب الرہن، رہن کے بارے میں. رہن ہوتا ہے گروی رکھنا. یہ سفر اور حضر دونوں میں ہو سکتی، قرآن پاک میں صرف سفر کا ذکر ہے. اور گروی کس وقت رکھی جاتی ہے کوئی چیز؟ کہ جب کسی سے کوئی قرض لینا ہو تو قرض دینے والے کے اطمینان کے لیے اپنا کوئی مال اس کے حوالے کر دیا جائے، تو وہ مال
رہن کہلاتا ہے. باب فی الرہن فی الحضر، یعنی اپنے گھر میں بھی رہن رکھا جا سکتا ہے، صرف سفر میں نہیں. وقولہ تعالی وان کنتم علی سفر، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو، ولم تجدوا کاتبا، اور لکھنے والا نہ ملے، فرہان مقبوضہ، تو پھر گروی قبض کر لے، یعنی گروی کو مضبوطی کے ساتھ رکھ لے، حفاظت سے رکھ لے. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دِرْعَهُ، پیچھے حدیث گزر چکی جس کا معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ رہن میں رکھی تھی، بشعیر، جو کے بدلے میں. یہ یہودی کے پاس رکھی تھی، آپ کو یاد ہوگا. وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ کے پاس کیا ہے، بخبز شعیر، جو کی روٹی ہے، وإحالة سنخة، اور بدبودار چربی اس کے اوپر، یعنی چربی جل چکی ہوگی یا کسی وجہ سے اس میں. اور چربی ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ چربی کی خاص اسمیل ہوتی، یعنی گھی وغیرہ نہ تھا، کوئی مکھن نہ تھا، کوئی اور چیز نہ تھی، جو کی سوکھی روٹی اور اس پر جو چربی لگی ہوئی تھی یا چربی جو استعمال ہوئی تھی اس کے پکانے میں، اس میں سے بھی اسمیل آ رہی تھی. اور ہم اچھے بھلے کھانوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت چوزی بنتے ہیں. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ. راوی کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس صبح اور شام 1 صاع اناج کے سوا کچھ نہ دیکھا، کچھ نہ پایا. یعنی اپنے گھر میں کتنا کھانا رکھتے تھے بچا کے آئندہ کے لیے، سال بھر کے لیے نہیں، ایک صبح یا شام کے لیے. وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ، اور آپ کے 9 گھر تھے، 9 جگہ پہ آپ کو دینا ہوتا تھا. یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہے ایک. باب من رہن درعہ، زرہ کو گروی رکھ لینا. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاکرنا عند ابراہیم الرہن والقبیل فی السلف. اعمش کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم نخی کے پاس بیع سلم میں گروی اور ضمانت کا ذکر کیا. فقال ابراہیم حدثنا الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى من یہودی طعام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا یا جو خریدے، الی اجل، ایک مدت تک، ورہنہ درعہ، اور ان کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ دی. کہتے ہیں اس کا نام ذات الفضول تھا، اس زرہ کا نام. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وفات سے پہلے زرہ چھڑا لی تھی آپ نے، اور ایک میں آتا ہے کہ آپ کی وفات تک وہ گروی ہی تھی. باب رہن السلاح، ہتھیار گروی رکھنا، یعنی کیا کیا چیزیں گروی رکھی جا سکتی ہیں کسی کے پاس. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال عمرو سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے. اس کا واقعہ بھی قرآن کی تفسیر میں آپ کو بتا چکی ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کہتا تھا اور آپ کو بہت اذیت دیتا تھا. فإنه آذى الله ورسوله، کیونکہ یہ کعب بن اشرف یہودی تھا، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، دکھ دیتا ہے. فقال محمد بن مسلمہ، تو محمد بن مسلمہ کہتے ہیں انا، میں کروں گا. فاتاہ، تو وہ اس مہم پر آتے ہیں کس کے پاس، کعب بن اشرف کے پاس. فقال، اور بڑے ہیلے بہانے سے کام لیتے ہیں، اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقین، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں قرض دو 1 وسق یا 2 وسق غلہ. فقال ارہنونی نساءکم، ذرا دیکھیں کس قدر بدماش انسان ہے. کہتا ہے اپنی عورتوں کو میرے پاس پھر گروی رکھ دو، 1 وسق غلے کے عوض اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھ دو. اسی سے اس کے اخلاق کا اندازہ ہو سکتا ہے. قالوا کیف نرہنک نساءنا وانت اجمل العرب، غصے کے باوجود بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں بھلا ہم تیرے پاس اپنی عورتوں کو گروی کہاں سے رکھیں جبکہ تم سب سے خوبصورت ہو عربوں میں سے، یعنی ہماری عورتیں فتنے میں پڑ جائیں گی تمہارے حسن کی وجہ سے. یعنی حالانکہ اس کے پہلے ہی بات ایسی تھی کہ اس کی گردن اڑا دی جاتی، لیکن مزید ٹریپ کرتے ہیں. قالا، بولا فرہنونی ابناکم، ٹھیک ہے اپنے بیٹے گروی رکھ جاؤ میرے پاس. قالوا کیف نرہن ابناءنا، ہم کس طرح اپنے بیٹوں کو گروی رکھیں. فیسب احدہم، تو لوگ گالی دیں گے، باتیں بنائیں گے. فیقالو، تو کہا جائے گا رہن بوسق او وسقین، کہ یہ بچہ 1 وسق یا 2 وسق غلے پر گروی رکھا گیا تھا.
یعنی وہ اس بچے کے لیے ساری عمر کا تانا بن جائے گا. ھذا عار علینا، یہ بات ہمارے لیے بڑی آر والی ہے. ولکننا نرہنک اللأمۃ، ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ دیتے ہیں. قال سفیان یعنی السلاح، لأمہ کیا ہے؟ اسلحہ. فوعدہ ان یأتیہ، تو اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ وہ اپنے ہتھیار لے کے آ رہے ہیں، اور اصل مقصد کیا تھا؟ قتل کرنا. فقتلوہ، تو آ کے اس کو قتل کر ڈالا. ثم اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروہ، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو خبر دی. وہ کہتے ہیں کہ بڑے ہیلے بہانے کے ساتھ اس کو کہا کہ تمہارے سر سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. تو اس پہ وہ بھول گیا، کہنے لگا ہاں میرے پاس ایک ایسی عورت ہے جو پورے عرب کی عورتوں میں زیادہ بہترین خوشبو لگاتی. ان کا کیا ہم تمہارا سر سونگ سکتے ہیں؟ کہا سونگ لو. سر سونگتے کہ بہانے سر پکڑ لیا اور دوسرے کو اشارہ کیا اور اس نے تلوار چلا دی. باب الرہن مرکوب و محلوب، رہن والا جو جانور ہے اس پہ سواری بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا دودھ بھی دوہا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنا جانور گروی رکھ گیا کسی کے پاس اور وہ جانور سواری کے قابل ہے تو اس پہ سواری ہو سکتی ہے، یعنی وہ اس جانور کو استعمال کر سکتا ہے. اور اسی طرح جب اس کے دودھ دونے کا وقت ہے تو دودھ بھی نکال سکتے، کیونکہ اگر اس کا دودھ اسی میں چھوڑے رکھے گا تو وہ بیکار جائے گا، جانور کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. وقال مغیرۃ عن ابراہیم ترکب الدالۃ بقدر علفھا، کہ گم گشتہ جانور کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے بس اتنے ہی اندازے کی جتنا اس کو چارہ کھلایا، یعنی جتنی قیمت کا چارہ کھلایا اتنا اس کا کرایہ سمجھ کر اس پہ اتنا سفر کیا جا سکتا ہے. وتحلب بقدر علفھا، اور اس کے چارے کی قیمت کے برابر اس کا دودھ خود لے سکتا ہے. والرہن مثلہ، اور رہن بھی اسی طرح، یعنی گم جانور، یعنی جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا وہ گم گشتہ جانوروں کے بارے میں، دالت الغنم اور دالت الابل اور دوسری گم چیزوں کے بارے میں کیا کیا جائے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جانور گم شدہ کسی کا مل جائے، مثلا کسی کو گم شدہ مرغی مل گئی اور اس کو گھر لے آتا اور اس کو دانا دن کا کھلاتا اور وہ انڈا دے دیتی ہے، تو انڈا بھی کس کا ہوگا؟ جس نے اس کو دانا کھلایا. اسی طرح اگر دودھ دو لیتا ہے تو دودھ دو کے پی سکتا ہے جب تک کہ اس کا مالک نہیں مل جاتا. اونٹ پکڑنے کا تو آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے تھے، لیکن بکری وغیرہ آپ نے اجازت دی تھی تو بکری کا دودھ دو سکتا ہے. اب یہ کہ کتنا دودھ، تو اب یہ رائے ہے ایک فقہا نے کہا کہ اتنا جتنا چارہ اس کو کھلا رہا ہے، جتنے پیسے چارہ کھلانے پہ اتنا دودھ اس کا نکال لے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر باقی اس کے اندر چھوڑ دے تو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول الرہن یرکب بنفقتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گروی جانور پر اس کا خرچ نکلنے کے لیے سواری کی جائے، یعنی اس کو کھلانے پر جو پیسہ لگتا ہے اس کے عوض اسے سواری میں استعمال کیا جائے. وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، اور اس کا دودھ پیا جائے، یعنی اس کے تھن کا دودھ پیا جائے جبکہ وہ رہن رکھا گیا ہو، کیونکہ اگر وہ جانور اس کے پاس رہن ہے تو یہ اس پہ خرچ کر رہا ہے، اس کو لک آفٹر کر رہا ہے، اس کو چارہ کھلا رہا ہے، تو اب اس کے اوپر بہت سا خرچ آ رہا ہے. اب اس خرچ کا معاوضہ وہ کس سے لے؟ اسی جانور سے ہی لے، نتیجتاً اس کا دودھ دو کر پی جائے یا استعمال کر لے یا پھر اسے کسی کام میں لے آئے. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اگر کسی کو قرضہ دے تو اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ فائدہ اس پر کیا ہوگا؟ ایک طرح سے سود شمار ہوگا. لیکن وہ قرضہ وہ ہوتا ہے جس پر گروی نہ رکھی گئی ہو. تو یہ کون سا ہے؟ جس پہ گروی رکھی گئی ہے. تو گروی کے احکامات الگ ہیں صرف قرضے کے علاوہ. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا زکریا عن الشعبی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرہن یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا ولبن الدر یشرب بنفقتہ اذا کان مرہونا وعلی الذی یرکب ویشرب النفقۃ. تو جو کوئی سواری کرے یا دودھ پیے وہی اس کا خرچہ بھی اٹھائے. پھر یہ نہیں کہ خرچہ مالک اٹھا رہا ہے جس نے گروی رکھا ہے اور دودھ گروی رکھنے والا پی رہا ہے، یعنی جس کا خرچ آئے گا فائدہ اٹھانے کا حق اس کو حاصل ہوگا. باب الرہن عند الیہود وغیرہ، یہود وغیرہ کافروں کے پاس کوئی چیز گروی رکھنا. حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یہودی طعاما ورہنہ درعہ. باب اذا اختلف الراہن والمرتہن ونحوہ فالبینۃ علی المدعی والیمین علی المدعى علیہ.
اذا اختلف، جب اختلاف پیدا ہو جائے، کس کے درمیان؟ الراہن، رہن رکھنے والے کے درمیان، یعنی جس کا مال ہے، والمرتہن، اور جس کے پاس گروی رکھا گیا ہو، گروی رکھنے والے کے پاس، یعنی کسی چیز پہ جھگڑا ہو جائے، فالبینۃ، تو گواہی لانی ہوگی، علی المدعی، مدعی کو، یعنی مدعی گواہ لائے گا، اور مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے گا. یعنی اگر ایک چیز جو ہے کسی نے کسی کے پاس گروی رکھی، اور جس کے پاس گروی رکھی وہ اسے اپنی بنا لیتے، وہ کہتا ہے یہ میری ہے. مثلا مجھے 10 روپے چاہیے تھے، تو مجھے پتا تھا کوئی نہیں دے گا، تو میں کسی کہتی ہوں کہ یہ میرا پین لے لو اور مجھے 10 روپے دے دو. اب وہ کیا کرتا ہے، جس کے پاس میں نے گروی رکھی وہ اس پین کو اپنی ملکیت ظاہر کرنے لگتا ہے. وہ کہتا نہیں یہ تمہارا نہیں تھا، یہ تو تھا ہی میرا. گروی ایک طرح سے امانت ہوتی ہے. اب یہ شخص گروی جس نے رکھی وہ کہتا نہیں یہ پین میرا تھا، دونوں میں جھگڑا پڑ گیا، وہ کہتا نہیں یہ میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے. اب فیصلہ کس طرح ہوگا؟ اس کا ایک اصول طے کر دیا گیا. اصول یہ کہ مجھے اس پین کو اپنا ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ گواہ پیش کرنے ہوں گے، 2 گواہ. اور اگر میں گواہ نہیں لا سکتی، کوئی گواہ ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میرا پین تھا، تو گواہی کون دے گا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ جو دوسرا مدعا علیہ ہے، جس پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ قسم کھائے گا اپنے حق میں کہ یہ میرا، اس کو گواہ لانے کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ قسم کھا لے تو چیز اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ قسم نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ یہ چیز واپس کس کی بنے گی؟ مدعی کی ہو جائے گی. اور آپ کو یاد ہوگا سورۃ الانعام میں آپ نے ایک رکوع پڑھا تھا جو میں نے کہا تھا کہ معنی، تفسیر اور اعراب کے اعتبار سے مشکل ترین رکوع ہے. وہاں بھی میں نے مدعی اور مدعا علیہ کی بات کی تھی اور یہ اصول بتایا تھا کہ مدعی کو گواہ لانے ہوتے ہیں اور جس کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے اس کو قسم کھانی ہوتی ہے. اور اس پہ جو حدیثیں آ رہی ہیں ان میں سے بھی آپ نے پڑھ رکھی ہے پہلے. حدثنا خلاد بن یحییٰ حدثنا نافع بن عمر ان ابن ابی ملیکۃ قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي، کہتے کہ میں نے ابن عباس کی طرف لکھا تو انہوں نے میری طرف جواب میں لکھا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى ان الیمین علی المدعى علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھگڑوں کے مقدمے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی. مدعی قسم سے بات نہیں ثابت کر سکتا، مدعا علیہ قسم سے اپنا حق جتا سکتا ہے. حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال قال عبد اللہ رضی اللہ عنہ من حلف علی یمین یستحق بها مالا وهو فیها فاجر. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جو کسی کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، من حلف علی یمین یستحق بها مالا، کہ جس سے وہ کسی مال کا مستحق بن جائے، وهو فیها فاجر، حالانکہ وہ اس میں فاجر ہے یعنی جھوٹا ہے. لقی اللہ، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، وہو علیہ غضبان، کہ اللہ تعالیٰ اس پر شدید غضبناک ہوں گے. غضبان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. ثم انزل اللہ تصدیق ذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں. فقرأ علی عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ثم ان الاشعث بن قیس خرج الینا فقال ما یحدثکم ابو عبد الرحمن، پھر اشعث بن قیس جو تھے وہ ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ ابو عبد الرحمن تمہیں کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کون ہے ابو عبد الرحمن؟ عبداللہ بن مسعود. قال، وہ کہتے ہیں فحدثناہ، تو ہم نے اس کو بتایا. قال فقال صدق، تو کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سچ کہا. لفی نزلت، کہ یہ میرے ہی بارے میں نازل ہوئی. کانت بینی و بین رجل خصومہ، اور قصہ کیا تھا کہ میرے اور ایک شخص کے درمیان جھگڑا تھا. فی بئر، ایک کنویں کے بارے میں. فاختصمنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہدہ کا، کہ 2 گواہ لاؤ. او یمینہ، یا پھر مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے گا. قلت، تو میں نے کہا انہ اذن یحلف، کہ یا رسول اللہ پھر تو وہ قسم کھا جائے گا، وہ تو پہلے ہی جھوٹا ہے، ایک جھوٹی قسم کھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. ولا یبالی، اور کچھ پرواہ نہ کرے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین یستحق بها مالا، جو شخص کسی کا مال کھانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہو فیہا فاجر، اور وہ اس میں جھوٹا ہے. لقی اللہ وہو علیہ غضبان. ثم انزل اللہ تصدیق ذالک ثم اقترأ هذه الآیہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی ولہم عذاب علیم. باب
فی العتق وفضلہ، عتق کہتے ہیں گردن آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا اور اس کی فضیلت. وقولہ تعالی فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں فرمایا گردن چھڑانا یعنی آزاد کرنا، فک کا مطلب چھڑانا، یا او اطعام کھانا کھلانا، فی یوم ایسے دن، ذی مسغبۃ جو بھوک کا ہو، یتیمن کسی یتیم کو، ذا مقربۃ جو قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو. یعنی یتیم کو بھوک کے وقت کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لیکن جس یتیم سے رشتہ بھی ہو اسے کھانا کھلانا اور زیادہ ثواب کا کام ہے. حدثنا احمد بن یونس حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعید بن مرجانة صاحب علی بن الحسین قال قال لي ابو هريرة رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل اعتق امرأ مسلما، جس شخص نے بھی کسی مسلمان کی گردن آزاد کرائی، چھڑائی، استنقذ اللہ بکل عضو منہ عضوا منہ من النار، چھڑا دے گا، آزاد کر دے گا اللہ تعالی اس شخص کے ہر عضو کو آگ سے. قال سعید بن مرجانہ، وہ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں فانطلقت به الى علی بن الحسین، میں یہ حدیث سن کر علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کے پاس گیا. فعمد علی بن الحسین رضی اللہ عنہما الى عبد لہ، تو انہوں نے اپنے ایک غلام کا ارادہ کیا. قد آتاہ به عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم، عبداللہ بن جعفر اس کی قیمت 10,000 دینے کو تیار تھے. 10,000 درہم او 1,000 دینار یا 1,000 دینار دینے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا اس حدیث کو سن کر فآتقہ، وہ درہم نہیں لیے بلکہ اس کو آزاد کر دیا. یہ ہے نا عمل کی بات، جب سنا تو وہ کام کر دیا. ہم تو سوچتے رہتے ہیں کہ ذرا اچھا کوئی موقع آئے گا تو پھر کریں گے، اور وہ شاید مرنے کے بعد ہی آئے. باب ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن ابی مراوح عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے. قال ایمان باللہ، فرمایا اللہ پر ایمان، وجہاد فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد. قلت، میں نے پوچھا فای الرقاب افضل، کون سی گردن چھڑانا زیادہ بہتر ہے. قال اعلاها ثمنا، فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو، وانفسها عند اہلها، یعنی اس کی قیمت زیادہ ہو اور اس کے مالکوں کو زیادہ نفیس لگتا ہو. انفس نفیس سے ہے، افعل کے وزن پر، یعنی زیادہ عزیز ہو. یعنی ایک تو عام شخص ہے کہ جو مالک پہلے ہی چاہتے ہیں کہ جان چھوٹے اس سے، کسی طرح کوئی لے اس کو، لیکن ایک ایسا ہے کہ مالک اسے آزاد بھی نہیں کرنا چاہتے اور اس کی بہت زیادہ قیمت لگاتے ہیں. تو ایسے قابل قدر انسان کو جو بڑے کام کا شخص ہو اسے چھڑانا زیادہ ثواب کا کام ہے. قلت فإن لم افعل، تو وہ سوالی پوچھتے ہیں کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں، یعنی میری اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ میں اتنا بڑی قیمت کا غلام چھڑا سکوں. قال تعین صانعا، تو آپ نے فرمایا اچھا نیکی کرنی ہے تو پھر کسی کاریگر کی مدد کر، اس کا ہاتھ بٹا. یعنی جیسے کوئی درزی کام کر رہا ہے تو کوئی بیٹھ کے اس کو سوئی کا کام کر دے ساتھ ساتھ، یا کٹنگ کر دے. او تصنع لاخرق، یا تم کام کر کے دو کسی بے ہنر انسان کو. اخرق، خرقہ یعنی ایسا شخص کہ جس کو خود کچھ نہیں آتا، خود کچھ نہیں کرنا جانتا، بے ہنر انسان ہے. آپ کو معلوم ہے یہ امرأتن خرقہ کا لفظ آیا پیچھے، یاد ہے؟ نہیں یاد، پیچھے بھولتے جائیں آگے پڑھتے جائیں، ثواب تو ہے نا اور کچھ نہیں فائدہ. تو خرقہ کہتے ہیں ایسی عورت جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو، جسے نہ پکانا آتا ہو، نہ گھرداری آتی ہو، نہ کوئی ذمہ داری سنبھال سکتی ہو. کہا او تصنع لاخرق، تو ایسے بے ہنر شخص کی مدد کرو. تو یہ اس میں بزرگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ بہوؤں کو فوراً نہ کر دیں ریجیکٹ، کہ اس کو تو کوئی کام نہیں آتا، بلکہ اس کو کام سکھائیں. یہ بھی صدقہ ہے. قال فإن لم افعل، کہنے لگا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، اتنی ہمت ہی نہ ہو، یہ اتنا ٹیمپر ہی نہ ہو. قال تدعوا الناس من الشر، تو لوگوں کو کیا کرو پھر، ان کے ساتھ شر نہ کرو، برائی نہ کرو، پھر خاموش رہو. فإنها صدقۃ، تو یہ بھی صدقے کی بات ہے. تصدقوا بها علی نفسک، جس کے ذریعے تم اپنے اوپر صدقہ کر رہے ہو، یعنی اپنا بھلا کر رہے ہو برائی سے روک کر.